अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं दुनिया टीवी का स्पेशल प्रोग्राम आईना। मीडिया के एहतसाब की बात अब अदालत तक जा पहुंची है और इश्तहारात कैसे दिए जाते हैं, सहाफ़ी गैर मुल्की दौरे कैसे करते हैं, सहाफ़ियों से हुकूमतों का सलूक क्या और क्यों होता है, इन तमाम सवालात के जवाब और मुस्तकबिल में इन तमाम चीज़ों को शफाफ रखने के अदालती कमीशन का भी मुतालबा सामने आ रहा है। एक सहाफ़ी के तौर पर मैं ख़ुद इस मुतालबे की हमायत करने वालों में शामिल हूँ और अपने इदारे की इंतज़ामिया के बिहाफ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि दुनिया टीवी भी इस पेशरफ्त को खुश आमदीद कहता है और ख़ुद को हर एहतसाब के लिए पेश करता है। आज के प्रोग्राम आईना में मुझे ये मुश्किल काम करना है कि अपनी ही यानी मीडिया की शक्ल देखनी और आपको दिखानी है। मीडिया और सियासत एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सियासतदान मीडिया का शिकार भी होते हैं और मशकूर भी। लिहाजा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहम्मद अशरफ खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और हमें कराची में हमारे साथ मौजूद हैं अतर हाशमी साहब, मुमताज़ अखबार नवीस हैं और जसारत के एडिटर हैं। इसके अलावा हमें अभी कुछ ही देर में औरिया मकबूल जान भी ज्वाइन करेंगे और हमारी डायरेक्टर करंट अफेयर्स नसीम जहरा भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मौजूद होंगी। अशरफ खान सोना साहब, आप हुकूमत में, आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, इल्ज़ामात का जो सबसे ज़्यादा तुमार बांधा गया वो आपकी तरफ से बांधा गया। इल्ज़ामात मीडिया पे हैं क्या, ये बताएं ज़रा। देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए। अच्छा, वो जो जानिबदारी की बात करते थे, एक मिनट, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो बात अब पीपल्स पार्टी ने की। आप देखिए, मुझे मौका दें। हम किसी एक खबर के ऊपर, किसी एक तज्ज़िये के ऊपर अपना तज्ज़िया तो दे सकते हैं बिलाशुबा कि एक इशू के ऊपर मीडिया के फलां ग्रुप का ये तज्ज़िया ठीक नहीं है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब आपके एहतसाब की बात अदालत तक पहुँची। वो हमने खुद पेश की। आपने नहीं पेश की, आपने गलती की तो ये मामला अदालत के अंदर गया। आप हमारी गलती ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं जैसे सियासतदानों ने कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं की। देखिए, आज तो मीडिया के एहतसाब की बात हो रही है, हमारा तो रोज़ एहतसाब होता है। आज एक बड़ा खुशगवार दिन है कि मीडिया के एहतसाब की बात भी एक सियासतदान को आज करने का मौका और जुर्रत हो रही है, वरना हम कहाँ ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम आपके एहतसाब की बात करते हैं। आप देखिए, पीपल्स पार्टी कभी तअस्सुब का शिकार नहीं होती मीडिया के, और हमारा इसके अंदर ये यकीन है कि जितनी एजुकेशन लोगों तक पहुँचेगी वो आपके ज़रिए से पहुँचे, जितना सच लोगों तक पहुंचेगा वो आपके ज़रिए से पहुंचे, जितने हक़ाइक़ लोगों के इल्म में आएंगे वो आपके ज़रिए से या हमारी सियासी जद्दोजहद की वजह से आए, उसमें पीपल्स पार्टी का फ़ायदा है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बाशऊर लोग, पढ़े लिखी कौम पीपल्स पार्टी के हक़ में है, पीपल्स पार्टी के मफाद में है। इसीलिए मोहतरमा कहती थी कि अगर वो पॉलिटिशियन ना होती तो जर्नलिस्ट होती। इसलिए मोहतरमा हमारी लीडर जो मीडिया की ताकत है उसको उन्होंने तस्लीम किया। अच्छा नियाज़ी साहब, आपकी जमात जो है वो आप यूँ कहिए कि नेसेंट स्टेज में है। आप कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में एक नए पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं। आपको इब्तदा में जो कवरेज मिली, उसके बाद जब आपको कहीं कवरेज आपके ख्याल में अगर कम ज़्यादा मिली तो आपने भी इल्ज़ामात का रुख जो है वो सीधा कर लिया, अपनी तोप का रुख मीडिया के ऊपर। देखें, जैसे सोना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आप लोगों ने सियासतदानों को पूरे मुल्क की तमाम कम्युनिटी से सिर्फ एक सियासतदानों को चूज़ करके उनको इतना को एक्सप्लॉइट किया गया है कि मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी कम्युनिटी हो जो इतनी एक्सप्लॉइट। अच्छा, मुशर्रफ के साथ हमने मोहब्बत की थी। नहीं, मुशर्रफ को भी शायद आप लोगों ने काफ़ी मतलब ये भी थोड़ा सा सामने रखे ना। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं समझ रहा हूँ बात, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि सियासतदानों को जितना एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, एक हक बन जाए कि वी आर नॉर्मली सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं और पब्लिक को आंसरेबल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अनहोनी सी बात हुई है कि मीडिया को ताकत तो मिल गई जी, लेकिन बेलगाम भी साथ छोड़ दिया गया। ताकत देने के साथ उसको बेलगाम छोड़ दिया गया। उसका रिजल्ट क्या? ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप इसके जवाब में मुतय्यन एग्जांपल्स आप शायद पेश कर पाएं। मैं बिल्कुल पेश भी कर सकता हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई किसी को ओपनली किसी को निशाना बनाऊं। बात यह करने वाली कि जिस वक्त उसका कोई कंट्रोल नहीं था किसी के पास, ना नेपरा के पास उसका कंट्रोल है, ना कोई आपकी ऐसी एसोसिएशन है जिसके सामने हाथ में उसका कोई सूरत हाल बने। अब एक ऐसे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ मराहल और मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजार के
اور ایک ایسی صورتحال ہوئی کہ جیسے سونا صاحب نے فرمایا کہ میڈیا سے اب خود غلطیاں سرزد ہوئیں. جب آپ بے لگام یا میڈیا کی غلطیاں سامنے آئیں سرزد ہوئیں اور سامنے آئیں, تو آج شکر الحمدللہ کہ ان کو بھی عدالت نے. آپ غلطیاں کہہ رہے ہیں, کوئی پلاٹ یا ڈیزائن نہیں کہہ رہے. نو پلاٹ ڈیزائن کی بات میں نہیں کر رہا, میں غلطیوں کی بات کر رہا ہوں, ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ بے مہارے پن میں آپ بالکل وائلڈ ہو جاتے ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اچھا, یہ آپ آبزرویشن جو دے رہے ہیں وہ اکراس نہیں, میڈیا میں دے رہے اپنی ہیں. اسٹڈی دے رہا ہوں جی, آبزرویشن نہیں دے رہا, میں اپنی اسٹڈی دے رہا ہوں. اچھا, میں پکے میں حساب سے بات کر رہا ہوں, میں ایسے لوز بات نہیں کر رہا. دیکھیں اس کا کیا ہوا. اب مثال کے طور چھوٹی سی بات ہے, آپ نے ابھی مثال کی پی ٹی آئی کے جلسوں کی, آپ مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو اتنی بڑی کوریج ملنے کے بعد, اتنا بڑا پاپولیرٹی پبلک پاپولیرٹی ملنے کے بعد اچانک کیوں ہاتھ کھینچے؟ وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے میڈیا سے پی ٹی آئی کی فیور کرنے سے روک دیا تھا؟ جنرل شجاع ریٹائر ہو گئے تھے. ریٹائر نہ ہو گئے, کوسچن یہ تو آپ بات کر رہے ہو نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل شجاع کے انڈر چلتے تھے. اگین میں مذاق کی بات کر رہا ہوں, میں لائٹر وین میں بات کر رہا ہوں. ایک غلطی اور ہوئی آپ سے, ایک غلطی اور ہوئی کہ آپ نے اقرار کر دیا. اطہر ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اطہر ہاشمی صاحب, آپ اخبار نویس ہیں, اس ملک کے تجربہ کار, بہت سے لوگوں نے آپ سے سیکھا ہے, بلکہ بہت سے سیاستدانوں نے بھی شاید آپ سے سیکھا ہے. اطہر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو سیاستدانوں کی طرف سے بے لگام ہونے کے, بے مہار ہونے کے, مادر پدر آزاد ہونے کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں, ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے, اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے, لیکن جو جملہ ہے نا یہ بے لگام ہونے والا, یہ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب لگام ڈالنے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. عدالت عظمیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے, عدالت کی طرف سے, عدالت کی طرف سے, ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے نہیں. اب مجھے, میں معاف کیجیے گا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیمرا اپنے قوانین کو مزید سخت کر دیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو عدالت عظمیٰ کے حکم پہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لگام ڈالنے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں, اور اس کے اندر پس پردہ قوتیں وہی ہیں جو میڈیا سے ناراض رہتی ہیں. موجودہ حکمران بھی اور پچھلے حکمران بھی. ایک صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میرے تو بال سفید ہو گئے جب میں اخبار پڑھتا ہوں, میرا خون کھولنے لگتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اور اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے الزامات لگائے جو حکومت میں ہیں میڈیا کے اوپر. میں سمجھتا ہوں میڈیا بے لگام تو نہیں ہے, تھوڑا سا کہیں نہ کہیں غیر محتاط ہو سکتا ہے, لیکن اس کے طریقہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی لگا جائے. اس کے اپنے موجود ہوتے ہیں, ادارے موجود ہیں, ان کو پریس کونسل ٹائپ کی چیزیں, ان کو مزید. عدالت کی جو ٹرانسپیرنسی ہے, عدالت کے اوپر جو ہمارے لوگوں کا اعتماد ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جو چیف جسٹس ایک بہت بڑی تحریک کے نتیجے میں آپ یوں کہیے کہ بحال ہوئے, تو ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم ایک پراپر پلیٹ فارم تک نہیں جا پہنچے, خواہ ذرا مشکل سے پہنچے ہیں, کہ وہاں تک جا پہنچے اور اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت یا عدالت کا دخل کم سے کم ہونا چاہیے. ایک سپرویژن تو ہو سکتی ہے, ورنہ صحافیوں کی اپنی تنظیمیں موجود ہیں, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, یا ایک پریس کونسل بھی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ چیک رکھیں اور بیلنس رکھیں, یہ ان کا کام ہے. نہ یہ کہ کسی بھی حکومت یا اس کے کسی ادارے کا دخل دیا جائے تو پھر وہ اپنی ہی کچھ فوائد حاصل کرنا چاہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے بے لگام ہونے والا, یہ اتنا درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو خاص طور پہ برقی ذرائع ابلاغ ہیں, الیکٹرانک چینلز ہیں, ان کی مدت ہی کتنی ہے, یہ تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی میچورٹی کے لیے ٹائم چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب, جی بالکل ٹائم چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب, ڈو یو تھنک کہ کیا ہم اس میچورٹی کی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے اندر سے ہی لوگ اس وقت عدالت کو انوائٹ کرتے ہیں اور رضاکارانہ عدالت کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم بھی جا رہے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ضابطہ اخلاق جو سیاستدانوں کی ڈیمانڈ ہے, یا آپ یوں کہیے کہ سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, کہ اس کو کہیں نہ کہیں نافذ کیا جائے اور اس کی کوئی عملی صورت سامنے آئے. ڈو یو تھنک کہ اس کوشش سے ہم ایک خاص نتیجے تک پہنچ پائیں گے جس پہ تمام لوگ متفق ہوں؟ دیکھیں, عدالتوں میں ہمیشہ دنیا میں ایگریوڈ پارٹی جایا کرتی ہے جی, کہ مجھے اس چیز سے نقصان پہنچا ہے, میں جاتا ہوں. دنیا میں ہمیشہ میڈیا کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول عدالتوں میں کیا جاتا ہے, اور وہ کرتی اس طرح ہے کہ لوگ جاتے ہیں کہ بھئی میری عزت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور مجھے کمپنسیشن دی جائے. روز کیس ہوتے ہیں, عدالتیں ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں, ڈیفیمیشن کے کیس ہوتے ہیں, کوئی غلط خبر آئی ہے اس کے کیس ہوتے ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ میڈیا خود میڈیا ہاؤس چاہے کسی طور پہ, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو آپ ہمارے خلوص کی داد دیں, ہمارے خلوص کی داد دیں کہ ہم خود کو پیش کر رہے ہیں.
बड़ी हैरानी की बात लगती है, लेकिन बड़ी मजेदार बात है। देखिए ओके हो गया, ठीक है, सॉरी, किसी जगह एक सेकंड ये भी जरा बता दीजिएगा कि ये इनके हौसले की दाद दे या इनके खौफ की अक्कासी है इनका अदालत में जाना? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, अगर हमारे हौसले और ज़र्फ की दाद दे, सियासतदान इसमें अगेन देखिए कि अपने मतलब की चीजें निकाल रहे हैं जी। अगर कोई शख्स ये समझता है कि दुनिया पूरी में मीडिया आजाद है तो ये शायद अहमकों की जन्नत में रहता है। कंसेंटिंग कंसर्न्स जो है, नॉम चॉम्स्की की किताब है बड़ी मशहूर, उसने दुनिया के 97% जो मीडिया हाउसेस के पीछे बैठे हुए कॉर्पोरेट कल्चर को बताया है कि कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका है। फिर उसके बाद उनसे बताया कि किस तरह किसकी क्या पॉलिसी गाइडलाइन, कोई मीडिया। अच्छा ये बताइए, नॉम चॉम्स्की के पास भी कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? आखिरकार मीडिया ही है ना, अबलाग ही है ना। अरे हाँ, मैं अर्ज करता सर, मसला पता है क्या है, एक आजादाना तौर पर शो किया जाता है बैलेंस स्ट्राइक करते हुए। ये होती है बेसिकली मीडिया की इंटरनल मैकेनिज्म जिसके अंदर सब कुछ होता है। अब बड़ी मजेदार बात आती है कि आप जनाब सियासतदान जो हैं, आपने सियासतदानों की पगड़ी उछाली, ठीक है, बट आप बदइत्याद को किताब बेलगाम से ये वो। मैं आपको अर्ज करूं कि आज अगर मीडिया ये ऐलान कर दे कि आज के बाद हमने किसी सियासतदान को टीवी चैनल पे नहीं बुलाना, अखबार में उसकी खबर नहीं टीवी दिखानी, चैनल बंद हो जाएंगे, टीवी चैनल कोई देखेगा ही नहीं, अखबार कोई पढ़ेगा ही नहीं, अखबार कोई पढ़ेगा ही नहीं। टीवी चैनल हम के लिए चाहते हैं, टीवी चैनल के और लिए ये जहां हम कहते हैं कि एक महीने के लिए ये आप एक्सरसाइज करके देखें, पीएमएलएन के एक्सरसाइज करके। तारिक अजीम साहब भी हमारे साथ चैनल मौजूद के लिए है। रीमा आ जाएगी, टीवी चैनल के लिए मीरा आ जाएगी, टीवी चैनल की लेकिन कौन आ कमर्शियल जाएगा? नहीं चलेगा, तारिक साहब ब्रेक पर जाने से पहले, तारिक साहब ब्रेक पर जाने से पहले, ये पीटीआई को बहुत शिकवा है, पीपल्स पार्टी को बड़ा शिकवा है मीडिया के, ये समझते हैं कि एक मौका हाथ में आ गए। आप क्या कहते हैं इस पूरी सिचुएशन पे कि हम मीडिया वाले खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं? नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पेश करना चाहिए। मैं कहता हूं एक ज़ाब्ता अखलाक आपको सबको बना के अदालत के सामने रख देना चाहिए कि ये ज़ाब्ता अखलाक है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में ज़ाब्ता अखलाक लिखे हुए नहीं होते, दुनिया में ज़ाब्ता अखलाक जो है इनहेरेंट मैकेनिज्म होता है। बरतानिया का कोई कानून एक शिक नहीं लिखी हुई। और ये सब ब्रेक पे जाना पड़ेगा, और ये सब ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और आप देखते रहिए आईना। दुनिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम आईना में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर जो हैं तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत से गिले शिकवे हैं। इनका ख्याल ये है कि बेलगाम मीडिया है, और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये शिकवा है कि यकायक मीडिया पर उन्हें हाइप मिली और उसके बाद जब रूटीन में मामला चलने लगे तो अब वो कहते हैं कि आखिर किसने कहा, क्यों कहा, उन्हें ये भी शिकवा है हमारे साथ। पीएमएलएन इस मुल्क की इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, पीएमएलएन को क्या गिले हैं हमारे साथ? देखिए जी, ये कहना कि ये सिर्फ सियासतदानों को गिला है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू है कि पाकिस्तान में चूंकि डेफेमेशन लॉज या लाइबल लॉज हमारे इतने खराब हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस हैं। अब उसमें अवाम को भी इसमें शामिल कीजिए कि हर एक तो यह एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसमें खा वो इसमें आप जर्नैल हो, कोई खा वो सियासतदान हो, खा मीडिया हो, एक तो चीजें हम क्लियर कर लें। फिर ये है कि कोई तरीका रिकम्पेंस का होना चाहिए। अगर मुझे कोई शिकायत है किसी, आप मेरी पगड़ी उछाल देते हैं या किसी दूसरे शरीफ आदमी की पगड़ी उछाल देते हैं, तो उस बेचारे के पास क्या रास्ता है? एक गरीब आदमी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है कोर्ट में जाए और 10 साल इंतजार करता रहे कि उसका केस सुना जाएगा। तो एक ये कहना कि ये बिल्कुल कोई सियासतदानों का आपस में या किसी सियासी पार्टी का कोई इख्तिलाफ की वजह से ये शुरू हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। कोड ऑफ कंडक्ट की बात बड़े अरसे से शुरू हो गई है। और ये मैं आपको कहता चलूं कि पहले तो सिर्फ चूंकि प्रिंट मीडिया था और चूंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत पुअर है, हमारे 18 करोड़ आवाम में से आपको बिल्कुल मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि सिर्फ 50 लाख की सर्कुलेशन है। सारे के सारे आप अखबारात, डेलीज, वीकलीज, मंथली मिला लीजिए। और चूंकि प्रेस में रिटन मीडिया में वो ही पढ़ते हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो उसमें तो पढ़े लिखे होने की जरूरत ही कोई नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं, गांव में बैठा आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो वो समझता है। तो इसका इम्पैक्ट तारिक साहब ये तो तहसीन की बात है ना कि हम खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक किस्म का एक वो फेक कह दें या
ایک مینیپولیٹڈ قسم کا ایک پروگرام آیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کام چلا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی APNS ہو جائیں, ایڈیٹرز کی جو کونسل ہے آپ کی وہ ہو جائے, خود بیٹھ کے یہ سب لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ کچھ تو کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, پریس کمپلینٹ کمیشن ہونا چاہیے. آپ نے فیک اور پلانٹڈ قسم کی بات کی نا, اس پہ ذرا میں تھوڑا سا اطہر ہاشمی صاحب کی رائے لینا چاہوں گا. اطہر ہاشمی صاحب, کیا تمام انٹرویوز اسی طرح پلانڈ نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس میں جو پلانڈ والی بات ہے نا, یہ تو آپ کسی کا بھی انٹرویو لے جاتے ہیں, چاہے وہ ٹی وی چینل کو یا اخبارات میں ہو, پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ سوالات تیار ہوتے ہیں یا تو پہلے سے دکھا دیے جاتے ہیں یا اس میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے. اس کو تو میں پلانٹڈ نہیں کہوں گا, لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. اس وقت ٹی وی چینل آپس کی لڑائی میں ملوث ہو گئے ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ سے, بات سن لیجیے پہلے پوری, اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بڑا مجروح ہوا ہے. کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ پس پردہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ عوام کا جو ہے وہ مجروح ہو گیا, اور سارا معاملہ جو ہے نا وہ تو ریٹنگ کے اوپر چل رہا ہے کہ صاحب ہماری ریٹنگ اتنی بڑھ رہی ہے, اور کچھ دنوں سے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا اتفاق کی بات ہے کہ دنیا نیوز کی ریٹنگ بڑھی ہے. جی کیا فرمایا؟ سرکولیشن بھی تو ایک اہم ایشو ہے نا اخبارات کے لیے. جی بالکل, سرکولیشن بھی اخبارات کا ہے. لیکن دیکھیں اخبارات کا معاملہ یہ ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا, اخبارات میں ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, میرے پاس جو خبر آتی ہے کوئی, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یا پلانٹڈ ہے یا ٹیبل اسٹوری ہے. اب میرا مجھے 1 منٹ کے لیے آپ کو روکنا پڑے گا. ہماری ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں نسیم زہرا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم نسیم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. نسیم یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مجموعی طور پر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور میڈیا کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو آیا ہے, وہ بتائیے کہ آپ اس کی تحسین کرتی ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے ہیلدی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں حبیب. ایک تو جو دیکھیے جیو کی طرف سے بات اٹھی کہ آپ سب اینکرز کا احتساب ہونا چاہیے, سب اپنے ایسٹس میں, کورٹ میں وہ پٹیشن لے گئے. میرا خیال ہے سارے اینکرز کو, سب چینلز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے اندر جو اتنی بڑی بات اٹھی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ وہ ملک ریاض صاحب کا جب انٹرویو آیا ہے اور اس کے نتیجے میں دیکھیں وہ جو ویڈیو باہر نکلی, یہ بہت سی سوالات جو عام شہری کے ذہن میں جنم لیے. اچھا اب یہ اس سے جو, اور میں نے اس پر کیونکہ ایز ڈائریکٹر کرنٹ افیئر مجھے لگا میری ذمہ داری ہے جہاں تک چینل کا تعلق ہے, چینل کی میں پھر سے کہوں گی, بار بار کہوں گی کہ ہماری پالیسیز اتنے ایشوز پر بالکل قاعدے کی رہی ہیں. سلیم شہزاد لے لیں آپ, بلاسفمی کیس لے لیں آپ, سلمان تاثیر صاحب کا قتل لے لیں, جب پورے چینلز چپ تھے پاکستان کے, ہمارا چینل کھڑا ہو کے بولا تھا. اور ابھی بھی دیکھیں یہ نیشنل امپورٹنس کا ایک ایشو ہے. اگر ایک ویڈیو باہر آئی اور اس سے پاکستان کے شہریوں کو یہ لگا کہ یہ پتہ نہیں انٹرویو میں جو اینکرز تھے یہ کیا ملے ہوئے تھے, کیا ان کے کنٹرول میں تھا, ملک ریاض صاحب کے کنٹرول میں تھا انٹرویو, یہ سوال اٹھے ہیں نا, اس میں تو حقیقت کسی کو پتہ نہیں. لیکن اس کے نتیجے لیکن اس پہ انویسٹیگیشنز بھی تو جاری ہیں. مطلب دیکھیں جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہمیں اب کھول کے بات کرنی ہوگی. اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہر اینکر چاہ رہا تھا یہ انٹرویوز کو ملے, تو اب ہمارے اینکرز کو ملا, انہوں نے انٹرویو کر لیا. اچھا اب جو ویڈیو باہر آیا اس کے نتیجے میں ابھی جو سوال اٹھا وہ یہ کہ کیا اینکرز ملے ہوئے تھے, وہ جو اتنی کیجول کانورسیشن ہو رہی تھی, کیا اینکرز نے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے؟ اور پیسوں کے حوالے سے اور پلاٹس کے حوالے سے بھی 50 لسٹیں نکلی ہیں نا, کس میں حقیقت ہے کس میں جھوٹ سچ ہے, یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اس پہ اگر لسٹوں پہ جائیں تو سارے اینکر اس میں خراب تمام کے تمام بیشتر لوگوں نے تو اس کو ایک ردی کی ایک فہرست قرار دے دی ہے. اچھا بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. اچھا ابھی اس کے نتیجے میں جو میرے ذہن میں سوال تھا, جس کے نتیجے میں نے کہا میں پیچھے ہٹ جاؤں, ریفلیکٹ کروں, رسپانسبلٹی لوں, وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم اینکر جو ہیں, ہم پوری دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلزم ہے جس کی بیسس پر اینکرز اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اب میرا ایک مزاج ہے, آپ کا ایک مزاج ہے, ہر ایک کا ایک مزاج ہے. کیا ہم اس مزاج کو حاوی ہونے دیں جب ہم جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں حبیب, یہ کرسی کسی ممبر سے کم نہیں ہے. یہ کرسی وہ کرسی ہے جس پہ کہ آپ کو پاکستان کا شہری دیکھ رہا ہے کہ آپ
उसकी जो बात है वो आगे लेके जा रहे हैं। नंबर 2, इस कुर्सी के नतीजे आप जो बात कर रहे हैं, आप आम शहरी की सोच पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो फिर हबीब ये तो बड़ी एक अहम ओहदा है, बहुत इसमें मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये तो दिस इज अ वेरी सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलाशुबा अगर तो इसमें हमें अपना देखना है कि कल्चर बनाए, हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, एंकर्स अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट खुद एहतसाबी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जी बिल्कुल, देखिए इस पे करना पड़ेगा। और मैं तो दुआ करती हूँ कि दुनिया चैनल इसको सबसे आगे लेके चले, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें अकाउंटेबिलिटी की है, ये भी हमें करना चाहिए। डेफिनेटली इस इन खुद एहतसाबी का जो हारबिंगर है, खुद एहतसाबी की जो मिशन है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे दुनिया टीवी में। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू कुछ दूसरे पहलुओं पर भी करनी है कि वो जो इश्तहारात हैं उनके क्या मामलात हैं, उनसे किस तरह निपटा जाए। आप देखते रहिए आईना। जी, आपको आईना प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीम साहब, आप खुद वज़ीर इत्तलात रहे हैं और इश्तहारात एक अहम मसले के तौर पर सामने आए हैं। हुकूमत के पास एक लिवर होता है जिसके ज़रिए वो मीडिया पर असर डाल सकती है, अपनी मर्ज़ी की कॉन्सेंट मैन्युफैक्चरिंग पर लगा सकती है, जैसे अभी औरिया साहब कह रहे थे। आप क्या कहेंगे, क्या इस मसले को हल किया जा सकता है? बिल्कुल जी, इससे पेशतर इसके मैं इसका जवाब दूं। मैं ये बात कहता चलूं, देखें मैं 7 से 8 तक जो आपका प्रोग्राम होता है शामी साहब के लिए, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स होता है आपका। मैं रेगुलरली देखता हूँ प्रोग्राम। नसीम ज़हरा साहब के साथ मैंने, मेरा ख्याल पता नहीं, मुझे याद नहीं कितने प्रोग्राम मैंने किए हैं। ये आपकी चैनल के खिलाफ या उसकी बात नहीं हो रही, एक प्रोग्राम हुआ है। अब उसके पीछे मेरा ख्याल आपको भी उतनी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन करने की, क्या हुआ, कैसे बात किया। तो इसलिए मेरा ख्याल वी शुड नॉट मलाइन द होल चैनल फॉर इट। ये बड़ी चीज आपको ख्याल रखे इस चीज को। बात आती है जी इश्तिहारात। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, हर हुकूमत ने इस्तेमाल किए हैं इश्तिहारात को एज अ लीवरेज किसी तरीके से मीडिया को इफेक्ट करने में। इश्तिहारात से पहले आपको पता है कि प्रिंट के कोटे की होती थी कि किसको प्रिंट के लिए लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए उसके लिए। उसके बाद इश्तिहारात, और इश्तिहारात अच्छे खासे अरबों में जाते हैं इश्तिहारात, तो उसमें हमेशा कोशिश यही की जाती है। और अब तो स्प्लिट ऐसा हो गया है कि 40-45% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाता है, वो 30-35% जो है वो प्रिंट मीडिया को जाता है। उसमें एक और चीज जो मैं कहता चलूं कि इश्तिहारात को जो इस्तेमाल करती है हर हुकूमत ने किया। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लगे कि सिर्फ यही आज की हुकूमत कर रही है। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी मतलब किसी, इट कैन बी ब्रॉट इनटू सम लिवरेज के तौर पे सवाल किया जाता रहा है हमेशा। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि इसमें जब करप्शन भी आ जाती है तो वो एक बहुत खतरनाक मामला बन जाता है कि आप पब्लिक फंड से जो है इश्तिहारात दे रहे हैं, और पब्लिक फंड बजाय सियासी अगर इश्तिहारात देना है तो सियासी पार्टी को चाहिए कि अपनी जेब में से पैसा खर्च करे और इश्तिहार दे, ना कि पब्लिक फंड के तो इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन हो, एजुकेट करने के लिए पब्लिक को, उसके लिए देना चाहिए। अब ये हो रहा है कि आपके इश्तिहार आपके भी चैनल पे, दूसरे चैनल पे भी चल रहे हैं। एक सियासी पार्टी हमारी हुकूमती जमात इसको दे रही है, माजी के हुक्मरानों की डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिट पे डिस्ट्रीब्यूशन इश्तिहारात की, क्या इस मसले तक, इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं किसी भी हवाले से? साहब एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, यहाँ तो सियासी पार्टी अपने घरों के किचन भी गवर्नमेंट से चलाती हैं, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि आप इश्तिहारात वो कहीं देंगे? यहाँ तो पूरी सियासत गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे हो रही है, पूरे मुल्क में इश्तिहारबाजी से अपनी पूरी पॉलिटिक्स का मुस्तकबिल का तयन किया जा रहा है। आप अपनी पार्टियों को भी दुरुस्त करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी हुकूमत में जब आती है तो पब्लिक फंड्स को इस्तेमाल करके अपने सियासी उसके लिए मकसद के लिए, ये बहुत ही इंतहाई गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और जो भी नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए उसमें इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि PID को इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि PID में को 700 के करीब वहां पे अखबारात रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको ऐसे अखबारात के नाम बता सकता हूं जिनको इश्तिहारात दिए गए हैं और सिर्फ खाली पैसा लेने के लिए जो इनवाइस बनाया जाता है उसके लिए डमी पेपर उस दिन प्रिंट किया जाता है और फिर लगा दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये सर्टिफिकेट जितना जहाज आप ये चला है आपका इश्तिहार।
وہ 10 دفعہ چلا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کہ 20 دفعہ چلا ہے۔ اب ہمیں ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے نا۔ اطہر ہاشمی صاحب، واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو لیوریج ہے حکومت کا، کیا یہ میڈیا کو آپ یوز ایز دے سی کہ کسی ضابطہ اخلاق میں لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹیم کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ضابطہ اخلاق میں لانے کی تو نہیں ہوتی۔ نہیں، تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور طارق عظیم صاحب بھی اس بات میں کھل کے بات کر چکے ہیں۔ میں چونکہ ایک اخبار سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اشتہارات نہ صرف یہ کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ٹیم کرنے کی ہوتی ہے، اور دوسرے اور بھی کرپشنز کے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ مرکز سے اگر کوئی اشتہار یہاں کے مقامی اس پہ سرکاری ادارے میں آتا ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 3 اخبارات کو دیا جائے گا، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کچھ لین دین کر کے فلاں کا اخبار نام کاٹ دیجئے، فلاں کا داخل کر دیجئے، سب باتیں آپ کو معلوم ہی ہیں۔ لیکن اب ستم یہ ہو گیا ہے کہ دیگر ادارے بھی اس کو اشتہارات کو ایز اے لیوریج استعمال کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل۔ حکومت کے پاس تو خیر یہ بہت پرانا ہتھیار ہے، وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جس سے خوش ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور اپنے جو طارق عظیم صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے بھی اپنے دور میں اس میں کچھ بہتری اور اصلاح کی کوشش نہیں کی، اور اب بھی صورتحال یہی ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات میرا نہیں خیال ہے کہ ہم موضوع کو بڑا محدود کر کے رکھ دیا ہم نے ایونٹس پہ آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، یہ شیپ کرتے ہیں، یہ شیپ کرتے ہیں میڈیا۔ اب اس بات کا اشارہ دینا کہ ایک انٹرویو ہو گیا یا فلاں نے اشتہار نہیں دیے یا کوئی، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے جو موضوع جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک، جی میڈیا کے احتساب کی بات ہو رہی ہے اور میڈیا کے قاعدے قانون کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایٹ لیسٹ کوئی لمٹس رکھ دی جائیں۔ لیکن نیازی صاحب، حکومتوں کی سائیڈ پہ اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے نا کہ وہ بھی میڈیا سے ڈیلنگ سیکھیں، وہ اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کر کے میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے کرنا چاہیں، وہ اپنی پولیس کے ذریعے کرنا چاہیں، وہ کسی اور ذریعے سے کرنا چاہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ ہر شعبے کے کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، جی کوئی لمٹس ہوتی ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں جس کی بیس پہ میں حیران ہوں آج تک جتنی میری سمجھ ہے، میں اس پروفیشن سے 85 سے ہوں اور میں اس پروفیشن کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیپرا کا کوئی سسٹم ایسا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ ہو، یا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پریس میڈیا، پرنٹ میڈیا کا اپنا کوئی ایسا سسٹم ہو جو اس چیز کو چیک کر سکے۔ ایسی سچویشن الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھنے کو آتی ہے، لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزوں کو سامنے بے نقاب ہوتے ہم نے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ یہ ساری پیسے کی گیم ہے، اور یہ ساری جو کرپشن بڑی آپ عجیب و غریب، ہم موسٹلی وہ واقعات دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہونے والے واقعات کو بھی، ان کی پارٹی حکومت میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، جی اب لاش کو مسخ کر دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یو کین ناٹ شو دیٹ۔ آف کورس ہم نہیں دکھاتے۔ اسی طرح کئی اخلاقی جرم ہیں اس ملک کے اندر جن کو آپ کو خود بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جرم کیوں دکھایا جا رہا ہے، اس کو اس کے انجام تک خود پہنچنے دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ یہ چیزیں لا کے میڈیا کی ریٹنگ بڑھتی ہے، یہ میڈیا زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آنے والے وقت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عوام کے ذہنوں کے اندر جو چیز بیٹھتی جا رہی ہے میڈیا کے متعلق وہ کہیں دھماکے سے نہ پھٹے۔ اچھا بات کریں اشرف صاحب، ایک آپ کی گورنمنٹ ہے وفاق میں آپ دیکھیے آج بات ہو رہی ہے میڈیا کے احتساب کی، گورنمنٹ کی بات آپ روز کرتے ہیں، آپ یہ جو بار بار حبیب ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں نا کہ ہم خود احتسابی کے عمل سے میڈیا آپ گزرنے چاہتے ہیں، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، نہ ہوگا۔ میں اب جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک غلطی ایک میڈیا چینل پہ ہوئی، دوسرے میڈیا چینل نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا، اور ایک کمپٹیشن جو دونوں کا ایک کاروباری تنازع، میڈیا کی جو ایک کمپٹیشن آپ کا ہے وہ ایک، دیکھیں اب مجھے میرے پاس اس کا جواب ہے، جی میرے جواب آپ دیجیے گا، میری سوال تو سن لیں پہلے۔ اچھا میں سیدھی بات کر دیتا ہوں، دنیا نیوز کے اوپر ایک واقعہ ہوا، جیو نیوز نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا اور سارا چلے خیر وہ تو اب بات ہو گیا نا۔ اچھا اب میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر اگر دنیا نیوز اور جیو کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو خود احتسابی پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم ان کے انیشیٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خود احتسابی پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اب انہوں نے ایک کمپین آپ کے خلاف شروع کی تھی، بند کر دی۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں،
ایک بریک کا وقت ہو گیا, مجھے پروڈیوسر کہہ رہا ہے آپ کی بات کا جواب بھی میرے پاس ہے, میں آپ کو وہ بھی دیتا ہوں. بات ہی نہیں مکمل ابھی آپ کی بات ذرا بریک کے بعد مکمل کر لیتے, تھوڑا سا ایک وقفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز کا خصوصی پروگرام آئینہ. آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اوریہ صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو اشتہارات کی بانٹنا یا آپ یوں کہہ لیجئے بندر بانٹ, یہ ہوتی کیسے ہے؟ یہ کون اس کا ڈیسیژن کرتا ہے؟ آپ سیکٹری اطلاعات تھے, آپ ہی کرتے ہوں گے. الزام بیچارے سیاستدانوں پہ آتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں کہ اب حکومت کا حساب سے جو شیئر بنتا ہے نا ٹوٹل سارے کے سارے اشتہارات کا, وہ 8-10% رہ گیا ہوا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب حکومت اشتہار دیتی تھی تو اپنی لگی ہوئی خبریں بھی وہ جا کے اکھاڑ کے لے آتے تھے. اس زمانے میں یہ کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا, وہ لکھے جاتے تھے اور کاپی پیسٹ ہوتی تھی. تو وہ بڑے بڑے ہمارے جو ایسے ایسے جگادری قسم کے لوگ تھے نا, یہ جو پی آر اوز, یہ وہاں جا کے اکھاڑ لیتے کہ ہم نے اشتہار دیا ہے اتار دو, یا 2 کالمی کی 6 کالمی بنا لیتے تھے. اخباروں میں زندہ رہنے والی زندگی ہوتی تھی. اب یہ حکومت تو ترلے منتیں کر کے کہتی ہے کہ ہمارا وہاں فرنٹ پہ اشتہار لگا دو. کہتے نہیں فلاں کمپنی کا آیا ہوا ہے اور ہم نے پہلے سے کمٹمنٹ ہے اتنے عرصے کی, آپ کا ہم پیچھے پہ لگا دیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے ایسا, حکومت کا اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کو مراد کس قسم کی ملتی ہیں حکومتوں سے, اور یہ دوروں میں جب جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو لیگلائز آپ نے خود کروا لی ہوئی ہیں. مثلا جس طرح جرنیل پلاٹ لیتے ہیں, جس طرح ریلوے والے پلاٹ لیتے ہیں, جس طرح سیاستدان پلاٹ لیتے ہیں, اس طرح آپ بھی لیتے ہیں. آپ نہیں سیاستدان لیتے ہیں, اور یہ صاحب درست کیجئے, آپ نہیں لیتے سیاستدان کو, کون لینا دیتا ہے جی؟ آپ تو بیوروکریٹ سے بچیں گے تو ملیں گے سیاستدان. بیوروکریٹ بھی لیتے ہیں, بیوروکریٹ بھی لیتے ہیں. اور پہلے اچھا, اسی طرح میں اس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ایم ڈی رہا ہوں کہ جو جہاں اس نے پنڈی میں بھی بنایا تھا اور جہاں پر بھی بنایا تھا, اور مجھے اس میں ٹوٹل کنٹرول آپ کا ہوتا ہے. پریس کلب کا سربراہ جو ہے وہ کاغذ بانٹتا ہے, وہ فارم بانٹتا ہے, وہ چیزیں چلاتا ہے, سب کچھ. لیکن جب آپ کو صحافیوں کی شکایتیں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ تو کم از کم مان لیں. نہیں, شکایتیں بہت ہیں, میں بول نہیں سکتا ہوں, میں شکایتیں بہت ہیں. لیکن یہی ہم کہتے ہیں کہ صحافیوں کے متعلق کون بول سکتا ہے. اچھا, نہیں بہت ساری تھی, نہیں وہ میرا کوڈ آف ایتھکس, کیونکہ اس وقت میں ایک ایسی سطح پہ تھا اس وقت. لیکن مجھے پتہ ہے شکایتیں بہت ہوتی ہیں. آپ آج چلے جائیں, کیمرہ لے جائیں, آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ 11 بجے کے بعد اپنا کیمرہ لے کے پریس کلب میں جا سکتے ہیں اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, آپ اس کو آن ایئر لائیو دیکھیں. اب اطہر ہاشمی صاحب, صحافیوں کے غیر ملکی دورے, اس کو کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ اطہر ہاشمی صاحب جی, صحافیوں کے غیر ملکی دورے, وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلے گئے, اور کہیں کسی حکومتی وفد کے ساتھ ہمراہ ہو لیے اور پھر اس کو کور کیا, کیا یہ پروفیشنلی درست قدم ہے؟ دیکھو بھائی, وہ جیسے لوگ جن کو لے کر نہیں جایا جاتا وہ تو رمانی کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ بھی برائے پڑھنے کا ہی طریقہ ہے نا. دیکھیں, جس کو آپ لے کر جائیں گے وہ آپ کے حق میں ہی لکھے گا. یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. صرف آپ غیر ملکی دوروں کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم اگر مجھ کو لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے میں ان کے خلاف اس طرح سے نہیں لکھ سکوں گا جس طرح سے میں کبھی کبھار لکھ دیتا ہوں. میرا قلم رکے گا, اور صرف وزیر اعظم ہی کی بات نہیں. جناب صرف خالی لے جانے کی بات نہیں ہاشمی صاحب ہوتی, وہاں کے خرچے, وہاں کی اکاموڈیشن, وہاں کی ہر چیز وہ سب کچھ اس میں شامل ہے کیا جاتا ہے تبھی. اچھا, پھر صحافیوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ معاملہ عدالت تک چلا گیا. جی کچھ کیا ذرا سوال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, صحافیوں کا اور صحافتی اداروں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے جب وزیر اعظم کسی کو کہے کہ آئیے جناب میرے جہاز میں بیٹھیے اور چلیے؟ وہ بڑی خوشی سے جائے گا اور وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے جائے گا کہ یہ میں اس کے اوپر جو دورہ ہے, یہ فیسلٹیز ہے, میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت ہاتھ پہ ہولا رکھے گا, چاہے وہ کتنا ہی. اچھا, اور وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی کا, اور پیپلز پارٹی کے ہمارے پاس اشرف خان صاحب موجود ہیں. جی اوریہ صاحب دیکھیں, میں بات کروں, یہ قلم کی جو عصمت وسمت کا نام ہے نا, یہ تاریخ میں ہمیشہ اس کے 2 بڑے مرغوب چیزیں رہی ہیں. ایک اس کو پاور اچھی رکھتی لے گیا, ایک کو پیسہ. غالب جیسا آدمی کہ وہ پھر وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اچھا, اگر جیسے آپ پیٹ کریں اوریہ صاحب, پھر تو ان دونوں کو, طارق صاحب کو, پی ایم ایل این کو, پی 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 کو اور پی ٹی آئی کو ہم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے.
پھر انہیں شکایتیں کس نہیں، بات کی ہے؟ کیوں شکایت جی کا پیپلز پارٹی والے صاحب سر آپ بتائیں نا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، نہیں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے حق میں بولنا پبلک میں بکتا نہیں ہے اس وقت۔ اگر آپ ان کے حق میں بولیں گے، اگر سیاستدان لوگ تنگ جو ہیں یا بیوروکریٹ سے تنگ جو ہیں، اگر وہ آپ ان کے خلاف بولیں گے، آپ ان کے حق میں 4 دن پروگرام کریں، اچھے کام کریں گے تو ہم اچھا بھی بولیں گے۔ نہیں، اور یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں میں آپ سے کہ میڈیا نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہونے والی مثبت سرگرمیوں کو کبھی اجاگر ہی نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کے اشتہار اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ آپ کبھی آپ دیکھیے نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ہم تفریح کی خبریں چلاتے ہیں، کس چیز کی؟ جو ہم گنے کی وہ جو گنے کا جوس بک اس رہا کا ہے آپ اس کی خبریں تناسب چلاتے دیکھیں نا، ہیں۔ اس کا تناسب دیکھیں نا آپ کتنی ہے کہ جو یہ ملک بھی کے اندر دیکھیں کہ سیاستدانوں نے زندگی میں خوشگواریت کا تناسب چھوڑا کتنا۔ نہیں آپ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں تلخی کو، جو تھوڑی سی کسی اب میں آپ سے سوال، اور یہ مجھے ایک سوال کرنے دیں حبیب سے ذرا، آپ بھی میرا سوال سن لیجئے۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، اس نے ایم اے صحافت کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، بڑا پیارا لگ رہا ہے جو پولیٹیکل سائنس اس نے کیا ہے۔ ابھی کوئی بھی ایک اینکر ہوگا وہ ایک وقت میں پولیٹیشن بن جائے گا، اسی لمحے وہ قانون دان بن جائے گا، اسی لمحے وہ اینکر دانشور بن جائے گا، اسی لمحے وہ بین الاقوامی امور پہ اوپر دستخط حاصل کر لے گا، اسی لمحے وہ ماہر معاشیات بن جائے گا۔ اب سنو نا، آپ میری بات سنو نا صاحب، میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا ہوں کہ آپ کویشچن نہیں کرتے، آپ نہیں جواب دیجئے، میں ایک صحافی سے جو پوچھ رہا ہوں جی، وہ بھی ہمارے پیٹی بھائی ہیں۔ میں آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں، آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آج تشریف لائیں، آج فلاں موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اس موضوع کے اوپر آپ ایک لفظ نہیں بولتے، اور وہ جو فیڈ آپ کو پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نئے سوالات، نئی باتیں لے کے آ جاتے ہیں، اور آپ اپنے کسی پروگرام کی بنیاد جو ہے وہ اس کے، آپ کسی بھی پروگرام کی جو بنیاد ہے وہ آپ رکھتے ہی جھوٹ کے اوپر ہے، آپ رکھتے ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ اور یہ آپ خود دیانتداری سے بتا دیجئے کہ کتنے ایسے ٹی وی پروگرامز ہیں جن کے اوپر موضوع کے اوپر بات کی گئی۔ میں آپ کا شکوہ عطر ہاشمی صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ عطر ہاشمی صاحب، آپ بتائیے کہ کیا یہ سارے معاملات، یہ سارے شکوے، آپ اشتہارات سرکاری ہوں، وہ پھر صحافیوں کی مراعات ہوں، دورے ہوں، یہ معاملات اب حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ میڈیا کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارا احتساب کریں، کیا ہم اس کو کسی ضابطے میں لا سکتے ہیں؟ آپ اس کو کسی ضابطے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ بات آپ طے کر لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کروں گا کہ یہ جو بات کہی جائے کہ صحافی سب کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے، میرا خیال ہے صحافی کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے۔ مجھے بہت معذرت کے ساتھ عطر ہاشمی صاحب، میں نے تو پہلے کہا کہ اس نے ضرور ایم اے کیا ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوگا، لیکن بین الاقوامی یہ سوال ادھورا رہ گیا، لیکن میں جواب سمجھ گیا کے اوپر تو اس نے ایم اے نہیں کیا۔ اشرف صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور ہاشمی صاحب مجھے آپ سے معذرت بھی کرنی ہے کہ ہم ایک جیوگرافیکل دوری کی وجہ سے بہت زیادہ انٹریکٹیو نہیں آپ کے ساتھ ہو سکے، اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے، اور پھر اشرف صاحب اور انعام اللہ خان نیازی صاحب جیسے بلند آہنگ لوگوں کی موجودگی میں سوالات اور جوابات اور سے نتائج کے ذریعے پہنچنا ویسے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک آپ نے ہمارا احتساب کیا ہے، اور ہم نے احتساب کے لیے پیش کیا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے پورا کہ انشاءاللہ جب یہ معاملات عدلیہ کے پاس جائیں گے تو اس کے قابل قبول حل بھی نکلیں گے، اور اس کے درست نتائج بھی نکلیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو اگر میڈیا سے کوئی، آپ یوں کہیے کہ کوئی شکایت ہے تو وہ شکایتیں بھی دور کریں گے۔ ہم نہ صرف عدلیہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، بلکہ خود احتسابی کا احساس بھی ہمارے اندر کچھ زیادہ پہلے سے بڑھ کے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔